نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم نے قرآن مجید سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا اس کے 34 لیکچرز مکمل کر لیے۔ آج ہم لیکچر نمبر 35 کا آغاز کریں گے۔ لیکچر نمبر 34 میں ہم نے باب تفعیل کے متعلق پڑھا اور باب تفعیل سے گردانیں کی۔ آج ہم ثلاثی کے تیسرے باب یعنی باب مفاعلہ سے گردانیں کریں گے اور اس کے متعلق آپ حضرات کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، باب مفاعلہ اس سے ماضی آئے گی فاعلہ۔ اس میں بھی ایک حرف کا اضافہ ہے، فاعلہ، فا عین لام اور فا کے بعد الف کا اضافہ، فاعلہ۔ سمپل ثلاثی میں فاعلہ، فا عین لام یہ اصلی حروف ہیں اور بیچ میں فا کے بعد جو الف ہے وہ زائد ہے۔ اس کے دو اہم صیغے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ نمبر 1 جاہدہ، اس کا استعمال قرآن مجید میں کافی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا۔ تو جاہدہ سے میں ساری کی ساری گردانیں پیش کرنے کے بعد پھر اگلے صیغے سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس سے گردانیں پیش کروں گا۔ تو جاہدہ سے ہم گردانیں کریں گے۔ جاہدہ سے ماضی آئے گی جاہدہ، یعنی باب مفاعلہ اس سے ماضی آئے گی جاہدہ، فاعلہ کے وزن پر۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ جاہدہ، جاہدہ، جاہدو، جاہدتا، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا۔ ویسے باب مفاعلہ کا بھی استعمال ہماری اردو زبان میں بھی کافی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں مناظرہ، یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں مکالمہ، اصل لفظ ہے مکالمہ، یہ بھی باب مفاعلہ کا ہے، مکالمہ، مفاعلہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہم بولتے ہیں محاسبہ، یعنی محاسبہ کرنا کسی چیز کا، محاسبہ لفظ ہے اصل، یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے۔ تو اس طرح غور کرنے پر سینکڑوں الفاظ ایسے آئیں گے جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہماری اردو میں استعمال ہونے والے ہیں۔ بس اس کی گردانیں ہم نے کرنی ہیں، کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں اور قرآن مجید میں ان کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی گردانیں ضروری ہیں۔ تو بات چل رہی تھی فعل ماضی کی، کہ فعل ماضی ہے اس سے مذکر کی گردان ہوگی جاہدہ، جاہدہ، جاہدو، جاہدتا، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا۔ اور مؤنث ہوگی جاہدت، جاہدتا، جاہدنا، جاہدتی، جاہدتما، جاہدتن، جاہدتو، جاہدنا۔ اس کا ترجمہ آئے گا
اس ایک مرد نے جہاد کیا، ان دو مردوں نے جہاد کیا، ان سب مردوں نے جہاد کیا، آپ ایک مرد نے جہاد کیا، آپ دو مردوں نے جہاد کیا، آپ سب مردوں نے جہاد کیا، میں نے جہاد کیا، ہم نے جہاد کیا۔ اس ایک عورت نے جہاد کیا، ان دو عورتوں نے جہاد کیا، ان سب عورتوں نے جہاد کیا، آپ ایک عورت نے جہاد کیا، آپ دو عورتوں نے جہاد کیا، آپ سب عورتوں نے جہاد کیا، میں نے جہاد کیا، ہم نے جہاد کیا۔ اب قرآن مجید میں بھی کافی جگہ اس کے استعمال ہیں۔ آگے اس سے مضارع آئے گا یجاہدو، یجاہدو، یجاہدانی، یجاہدون، تجاہدو، تجاہدانی، تجاہدون، اجاہدو، نجاہدو۔ مؤنث آئے گی تجاہدو، تجاہدانی، یجاہدن، تجاہدین، تجاہدان، تجاہدن، اجاہدو، نجاہدو۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد جہاد کرتا ہے یہ کرے گا، وہ دو مرد جہاد کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب مرد جہاد کرتے ہیں یا کریں گے، آپ ایک مرد جہاد کرتے ہو یا کرو گے، آپ دو مرد جہاد کرتے ہو یا کرو گے، آپ سب مرد جہاد کرتے ہو یا کرو گے، میں ایک مرد جہاد کرتا ہوں یا کروں گا، ہم سب مرد جہاد کرتے ہیں یا کریں گے۔ وہ ایک عورت جہاد کرتی ہے یہ کرے گی، وہ دو عورتیں جہاد کرتی ہیں یہ کریں گی، وہ سب عورتیں جہاد کرتی ہیں یہ کریں گی، آپ ایک عورت جہاد کرتی ہو یا کرو گی، آپ دو عورتیں جہاد کرتی ہو یا کرو گی، آپ سب عورتیں جہاد کرتی ہو یا کرو گی، میں ایک عورت جہاد کرتی ہوں یا کروں گی، ہم سب عورتیں جہاد کرتی ہیں یا کریں گی۔ اور اس سے امر آئے گا جاہد، جاہد، جاہدہ، جاہدو، جاہدی، جاہدہ، جاہدنا۔ آپ ایک مرد جہاد کرو، آپ دو مرد جہاد کرو، آپ سب مرد جہاد کرو، آپ ایک عورت جہاد کرو، آپ دو عورتیں جہاد کرو، آپ سب عورتیں جہاد کرو۔ اور نہیں آئے گی لا تجاہد، لا تجاہد، لا تجاہدہ، لا تجاہدو، لا تجاہدی، لا تجاہدہ، لا تجاہدہ۔ آپ ایک مرد جہاد کرو، آپ دو مرد جہاد کرو، آپ سب مرد جہاد کرو، آپ ایک عورت مت جہاد کرو، آپ دو عورتیں مت جہاد کرو، آپ سب عورتیں مت جہاد کرو۔ اور اس میں فاعل آئے گا مجاہدون، مجاہدان، مجاہدون۔ یہ جو مجاہد کا لفظ ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مجاہدین یا مجاہدون یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ایک جہاد کرنے والا مرد، دو جہاد کرنے والے مرد، سب جہاد کرنے والے مرد۔ مجاہدتن، مجاہدتان، مجاہداتن۔ ایک جہاد کرنے والی عورت، دو جہاد کرنے والی عورتیں، سب جہاد کرنے والی عورتیں۔ اور اس میں مفعول آئے گا مجاہدن، مجاہدن، مجاہدان، مجاہدون، مجاہدتن، مجاہدتان، مجاہداتن۔ ایک جہاد کیا گیا مرد، دو جہاد کیے گئے مرد، سب جہاد کیے گئے مرد۔ ایک جہاد کی گئی عورت، دو جہاد کی گئی عورتیں، سب جہاد کی گئی عورتیں۔ تو یہ باب مفاعلہ سے ایک صیغہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اس کی ماضی ذکر کی، اس کے مضارع کو ذکر کیا، اس کے امر کو، نہیں کو، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو۔ اس کا استعمال قرآن پاک میں جا بجا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، یہاں اللہ پاک فرما رہے جاہد لفظ آیا ہے، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ اور قرآن مجید میں کافی جگہ اس کا استعمال ہوا ہے، یجاہدون کا لفظ استعمال ہوا ہے، تجاہد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں بھی باب مفاعلہ سے یہ صیغہ آئے اور بھی جو صیغے آئیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس سے مکمل گردان کریں، اور مکمل گردان کرنے کے بعد ان صیغوں پر غور کریں کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ ساری چیزیں غور کر کے اس کا ترجمہ ہم نکالیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس میں باب مفاعلہ سے مزید جو ہے نا صیغے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کو کروں گا۔
تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔